بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فلینسن ٹھیکی کی جانب سے ایک بار پھر ہم اپنے معزز ہومیوپیتھ مکرم رانا سعید احمد خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام ہر ہفتے کے دن آپ کے سوالات اور رانا سعید احمد خان صاحب کے جوابات ہوتا ہے۔ ناظرین، سوالات جو آپ کے ہوتے ہیں ہم اکثر رانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ سوالات سے پہلے رانا صاحب سے ان سے کچھ تھوڑی پرسنل باتیں کر لیں۔ رانا صاحب، یقیناً آپ کو خوابیں آتی ہوں گی، کوئی ایسی خواب جو آپ کہتے ہو کہ مثلا کہ جو پوری ہوئی ہو، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچانک سوال سوچا آپ کو، تو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ خواب میں تو بندہ دیکھتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن میں تو اپنے آپ کو اس زمرے میں نہیں ڈالتا۔ میں تو ایک نہایت گناہ گار سا انسان ہوں۔ تو میں نے ایک خواب دیکھی تھی آج سے کوئی سال پہلے، 18 سال پہلے غالباً، لیکن وہ اسی طرح پوری ہوئی تھی جس طرح دیکھی تھی۔ اور بھی بے شمار خوابیں ایسی ہیں، لیکن ایک خواب میں آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے مطلب وہ ایک تصویر ہے میرے آنکھوں کا کہ چل رہی ہے، اور وہ ویسے ہی پوری ہوئی۔ وہ ہوا یہ تھا کہ 2003 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، تو ہم وہیں لندن تھے اس وقت۔ تو ظاہر ہے جس طرح ساری جماعت پریشان تھی، اس طرح ہم بھی پریشان تھے اور دعاؤں میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے لیے بہتر، جماعت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ تو جس دن خلافت خامسہ کا انتخاب تھا، منگل کو تھا غالباً، اور ہم سوموار کی رات کو ہم لیٹ آئے وہاں سے، مسجد سے گھر آئے، آگے سو گئے۔ تو جب صبح اٹھے تو اس وقت مطلب دن چڑھا ہوا تھا، اچھا خاصا دن چڑھا ہوا تھا، اور میں جب ایک دم اٹھا گھبرا کے تو میرے منہ پہ یہ الفاظ تھے، میاں منصور، میاں منصور، میاں منصور۔ خیر میں اٹھ کے اچانک بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ میاں منصور صاحب مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ربوہ میں اکثر قائم مقام امیر مقرر ہوا کرتے تھے، کیونکہ میرے والدین بھی دفتروں میں کے کارکن تھے، تو پھر گھر میں اکثر ذکر ہوتا تھا کہ میاں منصور صاحب نے یا میاں صاحب نے یہ کہا، وہ میاں صاحب پھر امیر قائم مقام امیر مقرر ہو گئے۔ لیکن میں نے سوچا کہ لیکن وہ تو اتنے سال ہو گئے، کبھی نام ہی نہیں سنا ان کا، تو یہ اچانک مجھے یہ صبح صبح میاں منصور، میاں منصور، میاں منصور میرے منہ پہ کیوں آ گیا؟ خیر میں چپ کر کے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اسی طرح پھر بعد میں شام کو ہم جب مسجد فضل دوبارہ گئے، کیونکہ شام کا انتخاب تھا، تو ہم بھی باہر بیٹھے تھے لوگوں میں، جس طرح سب دنیا بیٹھی ہوئی تھی انتظار کے لیے۔ تو کیوں ہی جب حضور کا انتخاب ہوا اور حضور نے فرمایا بیٹھ جائیں سب لوگ، جب ہم بیٹھ گئے تو میرے ساتھ میرے ایک دوست سے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار یہ جو نئے خلیفہ بنے ہیں ان کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگے میاں منصور احمد۔ تو میں آپ کو اپنی حالت نہیں بتا سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی، کہ مجھے ایک کپ کپی سی مجھے آنے لگی کہ آج صبح میں جب سو کے اٹھا تو مجھے میرے منہ پہ یہ نام تھا، میاں منصور، میاں منصور، میاں منصور۔ تو آج خدا تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو امام جماعت احمدیہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام مجھے دیا گیا تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا، جو مجھے روز روشن کی طرح وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میری کانوں میں اب یہ باتیں آ رہی ہیں، میاں منصور، میاں منصور، میاں منصور۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار خوابیں ہیں، لیکن یہ اصل میں ایک ایسا نشان ہے جو پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو سنائی۔ اور بھی میری کئی خوابیں خدا کے فضل سے سچی ثابت ہوئی ہیں، تو لیکن یہ میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی ایک سنا دیں، اور ایک ریکارڈ ہو جائے گا آپ کے پروگرام میں۔ جزاک اللہ آپ کا ہمارے ساتھ
आमिर जमशेद शेख साहब भी ज्वाइन हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब ठीक है? ये लंदन वालों को शौक क्यों है ये इंतजार करवाने का? माजरत चाहते हैं सर? नहीं, ये कोई माजरत नहीं है, आप टाइम पे आया करें, टाइम से 5 मिनट पहले आया करें। जी ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम भी हो। हाँ जी, ये कोई मजाक नहीं है कि आप हर दफा लेट आते हैं, हर दफा। सर आप उस्ताद और इसलिए- शागिर्द के मामलात में मैं कुछ नहीं बोलता। इसलिए टाइम का ख्याल रखा जाए। जी ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाजरीन, हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। राना साहब, मेरी छोटी बेटी का 2013 में सॉरी मैं इसको जरा पढ़ लूं। हेपेटाइटिस सी का इलाज हुआ था, अब फिर इसके ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस सी आया है। आपसे इसके लिए भी दवाई बता दें, और इससे बहुत ज्यादा एलर्जी भी है, फलों से, पौधों से, ड्राई फ्रूट से। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। जी, अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला शिफा दे। देखें, वो हमारा लिवर टॉनिक है, वो शुरू करें 10 कतरे दिन में 2 दफ़ा, उसके साथ सल्फर 30 सुबह रोजाना, निहार मुँह, ब्रायोनिया 200 दिन में 2 दफ़ा, दोपहर और शाम को। हेपेटाइटिस बी है या सी है? सी। हेपेटाइटिस सी 200 में हफ्ते में 2 बार अपनी बच्ची को खिलाएं, और 3 महीने ये दवाएं खिला के उसका टेस्ट करवाएं। अल्लाह ताला के फजल से आपको बहुत मस्बत नताइज मिलेंगे। अगर कम फर्क हो तो इसको 6 महीने तक खिलाएं। ठीक है। इन्हीं का अगला सवाल है, एलिया के सर में कोई जख्म नहीं है, पहले घुटनों पर खुश्की सी थी, कुछ साल पहले स्पेन गए थे, वहां समंदर में नहाने से वो बेहतर हो गया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अंदर जिस्म के बहुत सोरियाई हैं, और अब 3 माह से सर में खारिश और बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं, बैरूनी तौर पर कोई जख्म नहीं है। सोराइसिस है, सोराइसिस, सॉरी। लेकिन बैरूनी तौर पे कोई जख्म नहीं है। जी। इन्हें कहें कि नेट्रोम्योर 1000 में हफ्ते में 1 बार खाते रहा करें, अपनी वाइफ को खिलाते रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। और कुछ अगर जख्म बने या सिर्फ सूखी खारिश हो, तो उसके लिए कोई तेल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह ऊपर लगाया करें, तो इंशाल्लाह ताला उससे फायदा होगा। ठीक है। सवालों से के दरमियान में अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ दूं। ज़ाकल्लाह, बहुत फ़ायदेमंद नुस्खे बता रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अगला कमेंट्स है, कई दफ़ा प्रोग्राम देखा जाता है, हर दफ़ा फ़ायदा होता है, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। फिर सजीला वली साहिबा लिखती हैं कि माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपने इंसानियत की खिदमत के लिए जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, उनके ज़रिए लोग दुनिया भर में भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तो ये राना साहब के लिए है। कई दफ़ा प्रोग्राम देखा जाता है, हर दफ़ा फ़ायदा होता है, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सॉरी, मेरी नज़र करीब की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन प्रोग्राम है, और उसके भी बहुत अच्छे हैं। रूटा 30 खाओ, रूटा 30 में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। आमिर जमशेद साहब, आप के पास जो सवाल है आप उन्हें करें तो फिर। जी ठीक है, जी ठीक है। सबसे पहले तो मैंने कहा आपको, चूंकि आपने कहा नजर की कमजोरी है, आपके पूछने से पहले ही डॉक्टर साहब ने आपको नुस्खा बता दिया। हाँ जी, मेरी थोड़ी करीब की नजर कमजोर है। आपको तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था। वो इस वजह से जो बात होता है ना, कुछ काम करने के लिए मैं वाइफ का थोड़ा सहारा लेता हूँ, किसको पढ़ता अच्छा। तो मुझे नहीं आता। चलिए, आज से आप होम्योपैथी का सहारा लेना। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। मैं आज से नहीं, वाइफ के सहारे के साथ होम्योपैथी का सहारा, हाँ जी, उसके बगैर नहीं। नहीं, उसके बगैर नहीं। वो भाईजान होम ऑफिस है। अच्छा, अच्छा जी, मेरा सवाल है, किसी ने सवाल भेजा है कि अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो तो उसके लिए कोई नुस्खा बता दें।
کیلشیم باڈی میں زیادہ ہو. جی کیلشیم زیادہ کیوں ہے ان کی باڈی میں, کتنی ہے اس کے لیے؟ جی اتنا ہی لکھا انہوں نے کہ کیلشیم زیادہ ہے اس لیے کوئی نسخہ بتا دو. انہوں نے کو غالباً میرا خیال ہے کوئی بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرایا یا کوئی چکر ہے. ایڈرنالین ایک دوا ہے 200 میں, اس کی 2 خوراکیں کھائیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک. اچھا میرا اگلا سوال ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ گھٹنوں میں پانی ہو تو اس کے لیے پلیز کوئی نسخہ بتا دو. گھٹنوں میں پانی کے لیے بے شمار نسخے ہیں, لیکن اس طرح کئی دفعہ نسخے تو اتنے لمبے ہوتے ہیں وہ تو زبانی یاد نہیں رہتے, لیکن گھٹنوں میں اگر پانی ہے آپ کے تو سلفر کی یہ خوراک کھائیں صبح نہار منہ 200 میں. اور پانی نکالنے کے لیے جسم میں کہیں بھی پانی ہو اس کے لیے بربرس ایپس میلیفیکا ڈیجیٹیلس اور ایپوسائنم یہ 30 میں ملا کے 7 دن میں کھائیں تو جسم کے کسی بھی حصے میں فالتو پانی ہو وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اسی طرح ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے, وہ لکھتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کو ذہنی اور جسمانی امراض لاحق ہے اور ہر وقت بے چینی رہتی ہے. تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے وعدہ منویا نکلنا بند ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جنسی کمزوری شدید ہو گئی ہے. میاں بیوی کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں. اس سے قبل بھی ہومیوپیتھی دوا استعمال کرتا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوا. ہر وقت بے چینی رہتی ہے. اس کے ساتھ پاؤں کے تلوے جلتے ہیں. بلڈ پریشر, تھائرائیڈ اور الرجی بھی ہے. میں اس وقت 62 سال عمر ہے. آپ سے درخواست ہے دوائی تجویز فرما دیں. حافظہ بھی کمزور لکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ان کی ذہنی ٹینشن ہے, ان کو ذہنی ٹینشن ہے. ان کو کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا. ان کے لیے تو کچھ دوائیں ہیں, ایمریٹک ایسڈ ہے اور پکرک ایسڈ ہے, 200 میں ملا کے لیں, روزانہ کھائیں, کیونکہ ان کو جسمانی بھی کمزوری ہے اور ان کو ذہنی بھی کمزوری ہے. تو ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے پکرک ایسڈ بہترین دوا ہے 200 میں. باقی جو دوسری کمزوری بتا رہے ہیں اس کے لیے وہ لیں ڈامیانہ صبح 10 قطرے, دوپہر کو آکسیٹروپس 30 میں اور رات کو ایکس رے 30 میں. یہ کچھ عرصہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جہاں تک دماغ کا آپ نے بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا حافظہ بھی کمزور ہے. اچھا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے. کوئی عورت لیڈیز ہیں وہ پوچھ رہی ہے کہ 7 بجے کے بعد میں پانی پینا بند کر دیتی ہوں. اس کے باوجود رات کو بار بار پیشاب آتا ہے. اس کی کوئی دوائی تجویز کر دیں. دیکھیں کونیم 1000 میں خوراک کھائیں ویک میں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. آج محترم امینی صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں, وہ میرے خیال سے شاید جرمنی کی تیاریاں کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیوں آپ کے پاس کوئی سوال ہے ان کے لیے مجھ سے پوچھ لیں, میں جواب دے دوں گا. اچھا جی, وہ انہوں نے پوچھا ہے امینی صاحب سے کہ آپ کے پروگرام میں دیکھنے سے, انہوں نے اسپیشل لکھا امینی صاحب سے پوچھیں, آپ کے پروگرام میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے تمام قسم کے سٹرک ایسڈ جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. اسی طرح خشک فروٹ بھی. برائے کرم آپ بتائیں کہ یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے متوازن غذا کون سی ہے. نیز یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے کھانے یا عادت ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں نے کہا دیکھیں جی, اس کا جواب تفصیل سے تو وہی دیں گے, لیکن آپ نے جو کہ مجھ سے پوچھا ہے میں صرف تھوڑا سا عرض کر دوں. میرا نظریہ ہے, یہ امینی صاحب کا اپنا نظریہ ہے, میرا ایک اپنا نظریہ ہے. میرا نظریہ یہ ہے جی کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی.
ہر چیز خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. کسی کو وہ فائدہ مند ہے اور کسی کو فائدہ مند نہیں ہے. ایک چیز مجھے فائدہ دیتی ہے اور وہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ وہ چیز کھانی چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کو نقصان نہ دے. باقی رہا خشک فروٹ، ڈرائی فروٹس، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ بھی چیز ہے. اگر آپ کو ڈرائی فروٹس کھانے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے یا الرجی ہوتی ہے تو آپ نہ کھائیں. اگر آپ کو نہیں ہوتی تو 10-12 دانے کھانے میں کوئی حرج نہیں. اگر ڈرائی فروٹس کھانے سے آپ کو ویسلز پرابلم ہوتی ہے، آپ کے ویسلز میں پھٹتی ہیں، تو اس کے لیے امائل نائٹریٹ 30 بہترین دوائی ہے. تو لیکن 8-10-12 دانے اگر آپ چلغوزے کھا لیں یا بادام کھا لیں یا مونگ پھلی کے کھا لیں یا اخروٹ 3-4 کھا لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ پیٹ بھر کے کھائیں، روزانہ کھائیں، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے امینی صاحب نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا، وہ بہت اچھا درست نظریہ ہے ان کا. میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ ہر چیز میں مطلب ضروری نہیں. میں اپنا ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اب مالٹا ہے، ٹھیک ہے، مالٹا کتنا گزونٹ ہے، ہر بندہ مالٹوں کے پیچھے بھاگتا ہے. اورنج جوس صبح لوگ خالی پیٹ پیتے ہیں اور رج رج کے پیتے ہیں. اور میں خود کنو اور مالٹوں کا بہت شوقین تھا اور ہوں، لیکن مجھے اس سے ایک پرابلم تھی. میں نے خواب میں دیکھا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ کے زمانے میں لندن گیا ان سے ملاقات کے لیے. تو میں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ میرا معدہ اوپر سے ریڈ اور اندر سے سلیٹی ہے. ایک طرح اس کی سلیٹی ہے اور ایک طرح اس کی ریڈ ہے. تو حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھ سے سوال فرمایا کہ آپ اورنج جوس پیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں جی میں پیتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ اچھا کتنے پیتے ہو اور مالٹے بھی کھاتے ہو ساتھ؟ میں نے کہا جی. کچھ لوگ میرے ساتھ تھے اس وقت، وہ سن رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی. اس میں تھے شاہد عباسی صاحب تھے، عبد القادر تھے، ہارون بابر تھے اور محمود زمان عباسی. یہ سب میرے ساتھ تھے اس وقت. تو حضور نے فرمایا کہ مالٹے بھی کھاتے ہو اور جوس بھی پیتے ہو، آج کے بعد نہیں کھانے. پھر حضور نے ایک آیت تلاوت فرمائی، کچھ توقف فرمایا، پھر ایک آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حلال چیزوں میں سے بھی طیب چیزیں کھاؤ. یہ مالٹے اور مالٹے کا جوس حلال تو ہے لیکن تمہارے لیے طیب نہیں ہے، اس لیے ان سے بچو. اگر تم نے کبھی پینا ہو تو کیلے کا یا ناشپاتی کا جوس پی لیا کرو اگر تمہیں پسند ہے جوس پینا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے. آمین. میں نے 15 سال مالٹے کی ایک کاش نہیں کھائی تھی. 15 سال میں نے ایک گھونٹ نہیں پیا تھا جوس کا، اورنج جوس کا. تو اس سے خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے خدا نے شفا دی اور میں بہت ہی، ورنہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں اگر سوچتا تھا نا کہ آج میں نے پراٹھا کھانا ہے تو پھر بعد میں سوچتا تھا کہ میں نے 3 دن اس کے جلن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یا اگر کہیں دیکھے اجتماعات پہ جلسوں پہ کہیں سموسے دیکھنے یا کباب دیکھ لینے، میرا دل تو کرتا تھا میں کھاؤں، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں اتنے دن اس کو برداشت کیسے کروں گا اس جلن کو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، میں نے صرف اورنج جوس پینا چھوڑا اور مالٹے کھانے چھوڑے، میری 80-90% بیماری دور ہوگی. تو اس لیے کئی دفعہ جیسے امینی صاحب فرماتے ہیں کئی چیزوں سے احتیاط کرنی ضروری ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں نے چھوڑ دیا لیکن باقی سب تو کھا رہے ہیں نا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے نقصان ہوتا تھا میں نے چھوڑ دیا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز آپ کو سوٹ نہ کرے، جو چیز آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا کرے، اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. مثلاً خارش ہوتی ہے، لوگ مچھلی کھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی خارش بڑی ہوئی، پوچھیں کیا ہونے جی مچھلی کھا لی تھی.
یا مسور کی دال پکی تھی وہ کھا لی تھی. بھائی کیوں کھائی تھی آپ نے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ مسور کی دال کھانے سے آپ کو خارش ہوتی ہے اب نہ کھائیں. آپ کو علم ہے کہ آپ جب مچھلی پہ لگے اتنے مسالوں کے ساتھ جب مچھلی آپ کھاتے ہیں تو آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی کی, تو کیوں کھاتے ہیں آپ؟ نہیں کھانی چاہیے آپ کو. اس لیے کبھی ایسی کوئی چیز جس سے آپ کھانے سے آپ کے جسم پہ بد اثرات ہوں, آپ کو ہضم نہ ہو, آپ کے لیے مسائل پیدا کرے. مثلا کئی لوگوں کو انڈا کھانے سے خارش ہوتی ہے, وہ انڈا نہ کھائیں, لیکن اگر انڈا کھانے سے خارش ہو تو اس کے لیے کلکیریا کا دوا ہے, تو کلکیریا کا آپ دوا کھائیں تو ان کی وہ الرجی دور ہو جائے گی. CN میں خوراک کھا لیں. تو اس لیے کوئی چیز بھی انسان کے لیے جو طیب نہیں ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی, وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا وہ کیسے نہیں ہوتی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ آپ کا ران صاحب. ران صاحب میرا آپ سے سوال ہے, الٹی ٹانگ میں درد ہے جو کولے میں بھی ہوتی ہے, دوائی تجویز فرما دیں. کولوسینسس 1000 میں کھائیں, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ اگر وہ دیکھیں جوڑوں کی دردیں اور جسم کی دردوں کے لیے ان کو اکثر یہ تکالیف رہتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ میڈورائنم 1000 میں, اگر ان کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے, ایسے لوگوں کو جن کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے اور جوڑوں میں تکلیفیں ہیں, ان کو چاہیے کہ میڈورائنم 1000 میں 2 ہفتے میں ایک خوراک باقی دوائیوں کے ساتھ کھاتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا ہارٹ بھی مضبوط رہے گا اور ان کی جوڑوں ان کی دردوں کو بھی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہارٹ پیشنٹ کو جن کا بائی پاس وغیرہ ہو یا کوئی کسی قسم کا بھی ہارٹ پیشنٹ ہو, اس کو میڈورائنم اونچی طاقت میں نہیں کھانی چاہیے, زیادہ سے زیادہ 200 تک وہ لے سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر ہائی بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہوں تو اس میں کون سی دوائی لینی چاہیے؟ دیکھیں جی, بلڈ پریشر ہائی ہے اور شوگر ہائی ہے, شوگر کا تو علاج ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. تو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بے شمار دوائیں ہیں, بے شمار بار ہم نے بتائی ہوئی ہیں. رو وولفیا بہت اچھی دوا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. کریٹاگس, پیسی فلورا اور گلونائن, یہ اگر 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ لی جائیں تو اللہ کے فضل سے بلڈ پریشر اس سے بھی کنٹرول رہتا ہے. ایڈرنالین ایک دوا ہے 200 میں, وہ اگر آپ روزانہ لیں ایک خوراک تو اس سے بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بے شمار دوائیں ہیں. ایک ہم نے ایک بی پی ٹونک بنایا ہوا ہے, وہ میرا ہی بنایا ہوا ہے, میرا ہی مطلب میں نے وہ بنایا اس لیے کہ اس کو میں نے, وہ ایک آیورویدک نسخہ ہے, اس کو میں نے ہومیوپیتھک میں تبدیل کروایا ہوا ہے. تو وہ خدا کے فضل سے اللہ ماشاء اللہ ہر قسم کا بلڈ پریشر وہ کنٹرول کرتا ہے, ہر قسم کا بلڈ پریشر. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ڈے آف نائٹ وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا, لیکن ود ان 2-3 days آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ایسا ایسا لو ہو رہا ہے. وہ نسخہ ہے مکتا وٹی. مکتا وٹی ایک آیورویدک دوائی ہے, اگر آپ کو وہ نسخہ نہیں ملتا تو آپ مکتا وٹی بلڈ پریشر کی دوائی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں. آپ مکتا وٹی کی 2 گولیاں 2 صبح 2 شام یا 1 صبح 1 شام کھانا شروع کریں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ. ران صاحب ان کا پچھلے ہفتے بھی سوال آیا تھا, کسی طریقے سے مس ہو گیا, تو میں ان کا سوال آپ سے کرتا ہوں. لکھتی ہیں کہ السلام علیکم, میرا بیٹا 27 سال کا ہے, اس کو بچپن سے ہی کینڈیڈا اور انتریوں میں فنگس کی پرابلم ہے جو کہ چند سالوں سے زیادہ ہو گئی ہے. اور فنگس کی جی فنگس کی پرابلم فنگس کی پرابلم ہے, سوری فنگس کی پرابلم ہے جو کہ چند سالوں سے زیادہ ہو گئی ہے, اور گروئن ایریا میں جس کو جوک ایچ کہتے ہیں ہو گیا ہے. رات کو بہت مشکل سے نیند آتی ہے اور بال بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں. بہت ہی زیادہ مہربانی سے دونوں محترم
چلیں آج امینی صاحب تو ہے نہیں ہے، تو پر یہ کہ آپ ان کو کچھ علاج بتا دیں اس کے بارے میں. دیکھیے جی، کینڈیڈا کی خارش ہے، کینڈیڈا کا فنگس ہے، تو انہوں نے دوائی تو خود ہی بتا دی، اس کی دوائی ہی کینڈیڈا ایلب ہے. کینڈیڈا ایلب 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں، 1-2 ہفتے پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ ایک پرسنل سوال یہ ہے کہ لکوریا پیلی رنگت کا اور فول اوڈور ہے. لیکوریا پیلے رنگ کا اور اس میں بدبو ہے. ہاں جی. سلفر پائروجینم 200 میں ملا کے دن میں 1 دفعہ اور آرسینک 30 دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ کھا کے پھر بتائیں. ایک اور سوال میرے پاس ہے، وہ بھی شاید غالباً پچھلے ویک کیا تھا، وہ نہیں ہو سکا تھا. لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نانی جان کی ہپ ریپلیسمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ان کے نیف میں تکلیف ہے اور ہپ اور ساری ٹانگوں میں، یعنی کہ پوری ٹانگوں میں اور پاؤں میں اور باقی پاؤں کی انگلیوں میں ہر وقت بہت زیادہ درد رہتی ہے. چلنا بہت تکلیف سے ہے، بہت ہی مشکل سے باتھ روم تک جا سکتی ہیں. ان کے تمام دائیں سائڈ پہ بہت زیادہ تکلیف ہے. ریڑھ کی ہڈی میں بھی نیف کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے. مہربانی کر کے محترم رانا سعید خان صاحب سے فرمائیں کہ کہیں کہ وہ دوائی تجویز فرما دیں. یعنی ان کے کولے کے جوڑ میں درد ہے، اور اس کے لیے تو فارمیکا روفا 200 میں روزانہ صبح شام لیں، اور اس کے ساتھ لیں ہائیپیریکم 200 میں صبح شام، اور اس کے ساتھ کیلکیریا فاسٹ 200 میں، اس کے ساتھ آیوڈم 200 میں. یہ ساری دوائیں 200 میں ملا لیں اور دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں، 1 ہفتہ لے کے پھر بتائیں. ٹھیک ہے. عامر صاحب جی آپ کر لیں جب تک سوال، جب تک کہ میں. اچھا، ایک سوال موصول ہمیں ہوا کہ لکھتے ہیں کہ اکثر بچیوں کو ماہواری درد کے ساتھ ہوتی ہے اور بلیڈنگ بھی زیادہ ہے. اس کے ساتھ اکثر بچیوں اور عورتوں کو تھائرائڈ کا بھی پرابلم ہے. اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرو. دیکھیں جی، تھائرائڈ کا جو پرابلم ہے اس کے لیے کل کا میرا پروگرام سن لیں وی او جی پہ، اور اس سے پہلے ایک وی او جی پہ اور میرا پروگرام تھا، وہ سن لیں. آن لائن یوٹیوب پہ جائیں، وی او جی دبائیں، وی او جی سرچ کریں، اس پہ تھائرائڈ کے میرے 2 پروگرام ہیں، وہ سن لیں. اور یہی سوال جو کیا تھا یہ اس پروگرام میں بھی ہوئے تھے. پیریڈز پین کے لیے وقتی طور پہ سب سے بہترین دوائی میگ فاس ہے، میگنیشیا فاس. وہ اس میں نے تفصیل بتائی ہوئی کل کے پروگرام میں، وہ سن لیں. ابھی بھی یہاں بھی آپ نے ایک نسخہ پیریڈز پین کا لگایا ہوا تھا، وہ دوبارہ لگا دیں ان کو، وہ دیکھ لیں، وہ دوائیاں کھائیں. ہاں جمشید صاحب. نہیں بس آپ کریں. اچھا ابھی مجھے باقی یوٹیوب سے لیتے ہیں، ہمیں کئی اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بازو، کمر اور گردن پر کافی براؤن دانے ہیں. میری بیٹی مثلا کی بیٹی کی عمر 22 سال اور کافی گہرے ہیں، اور پیریڈ بھی کافی درد کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، دوائی بتا دیں. کمر پہ دانے ہیں اور پیریڈ زیادہ ہوتے ہیں. کمر اور گردن پر براؤن دانے کلر کے کس دانے. قسم کے دانے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو کمر پہ دانے ہیں اور انہوں نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا، اس کی دوا ہوتی ہے آرسینک بروم 3x میں، وہ کھائیں 15 دن، اور اس کے بعد پھر وہ 6x میں چلے جائیں، تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ان کے یہ دانے شانے سب ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کمر پہ دانے ہیں تو کمر اور گردن. اچھا، ایک دوست لکھتے ہیں کہ پچھلے 1 ماہ سے مجھے ہلکی سی کھانسی ہے. جب بھی لیٹتا ہوں تو گلے میں بلغم آ جاتا ہے.
اور گلے سے خراٹوں جیسی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اور گلے کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے. گلے کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، گلے میں بلغم آ جاتی ہے، اس کے لیے ہیپر سلف اور نائٹرک ایسڈ 200 میں باری باری کھائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کون سی دوائی لینی چاہیے؟ شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً ایپس 200 میں یا 30 میں اور لیڈم 30 یا 200 میں. شہد کی مکھی کاٹ لے، کوئی مکھی کاٹ لے کسی بھی قسم کی، یہ آج کل گرمیوں میں اکثر یہ مکھیاں وغیرہ اور اس طرح کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں، کوئی بھی چیز کاٹ لے آپ کو لیڈم ضرور کھانی ہے. لیڈم ٹیٹنس کی بہترین دوائی لیڈم ہے، آپ کو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ گر گیا ہے کہیں پہ تو اس کو چوٹ بھی لگی ہے، رگڑ بھی لگی ہے، تو لوگ فوراً آرنیکا دیتے ہیں، اٹس فائن، ٹھیک ہے، دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ لیڈم ضرور دینی چاہیے تاکہ بچے کو ٹیٹنس نہ ہو. تو یہ نسخہ آپ کا پیریڈ کی دردوں کے لیے آپ کا آن سکرین ہے. یہ خدا کے فضل سے بہت ساری بچیوں کو اور عورتوں کی اس دوائی سے بہت جلدی آرام آتا ہے. اگر یہ نسخہ آپ ایک خوراک لیں، اگر نہیں فرق پڑتا 15 منٹ کے بعد ریپیٹ کریں، دوسری خوراک لیں، نہیں فرق پڑتا تیسری خوراک لیں، تو خدا کے فضل سے آپ کو چوتھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جزاک اللہ آپ کا. ایک دوست لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو خشک خارش ہے، کبھی جسم کے ایک حصے پر کبھی دوسرے حصے پر ہوتی ہے، شوگر کے بھی مریض ہیں اور سانس میں بھی دقت ہوتی ہے اور انہلین بھی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نا. ان کو تو پھر بیسیلائنم دینا چاہیے سب سے پہلے. بیسیلائنم لیں وہ 200 میں یا 1000 میں ویکلی خوراک. اور خشک خارش کے لیے ان کو چاہیے آرسنک ایلب 30، یورٹیکا یورنس 30 اور اسکیٹس فلیوس 30. یہ تینوں دعائیں ملا کے اگر وہ لیں 3-4 دفعہ دن میں تو خدا کے فضل سے ان کی خارش میں فرق پڑ جائے گا. جزاک اللہ. اچھا مبشرہ مومن صاحب پوچھتی ہیں کہ میری بیٹی 10 سال کی ہے، اسے زونن الرجی ہے یعنی سن الرجی ہے. جب وہ دھوپ سے مثلا یعنی کہ کے بعد جب گھر میں داخل ہوتی ہیں یا کہیں بھی دھوپ ان کو پڑتی ہے تو چہرے سوج جاتا ہے اور سوجن میں پانی بھر جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دوائی تجویز فرما دیں. ٹھیک ہے، دھوپ کی الرجی کے لیے تو بے شمار دوائیں، گرونائن بھی ہے دھوپ کی الرجی کے لیے دوا، لیکن نیٹرم کارب اگر سورج کی الرجی سے نیٹرم کارب 200 میں دیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. اور دوسری دوا ہے سول، اس کا نام ہے سول 30 میں اگر وہ کھائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں جلدی. سوجن وغیرہ اگر دانے بانے چھوٹے چھوٹے ہوں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ایک نے لکھا ہے، کہتی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد معدہ بھاری ہو جاتا ہے، زیادہ کھا نہیں سکتی، تو اس کے لیے کوئی دوائی تجویز فرما دیں. اچھی گل ہے، بچت کریں وہ. ساتھ بتا دیجیے کہ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتی نا. ہاں جی، تو بچت کریں، اچھی بات، زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے کم کھانا. لیکن جی یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے معدے میں پرابلم آ گئی، ممکن ہے انہوں نے کافی ساری کوئی دوائیں شوائیاں کا کورس شورس کیے ہوں گے. تو یہ لوگ اگر ساتھ بتائیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے دوائی ڈھونڈنا. سادہ کہہ دینا جی میں کھانا نہیں کھا سکتی، میں زیادہ کھا نہیں سکتی، کیوں نہیں بھی کھا سکتی، کیا وجہ ہے آپ کو؟ اگر تو ان کو انہوں نے کوئی ایلوپیتھک کورسز وغیرہ زیادہ کیے ہوئے ہیں یا اینٹی بایوٹکس زیادہ کھائی ہوئی، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ نقص و میکا 200 میں دن میں 3 دفعہ 3 دن کھائیں تو ان کی بھوک کھل جائے گی. اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر صرف لائکوپوڈیم 30 دن میں 3 دفعہ کھائیں تو ان کی بھوک پڑ جائے گی. جزاک اللہ. اچھا صاحب عمر 30 سال ہے، پسینہ بہت آتا ہے، ٹھنڈ میں بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. ٹھنڈ میں بھی پسینہ آتا ہے، عمر 30 سال ہے، پسینہ بہت آتا ہے. دیکھیں جی پسینہ آنے کی بے شمار دوائیں ہیں، لیکن ان سے یہ بتانا چاہیے کہ پسینے میں بو تو نہیں ہوتی.
تو اگر تو پسینہ بدبودار ہے یا سادہ پسینہ ہے، یا کئی بچوں کے ہاتھوں پہ بہت پسینہ آتا ہے، یا کئی بچیوں کے ہاتھوں پہ بھی، ایون کہ وہ پینسل وغیرہ بھی نہیں پکڑ سکتی، اتنا پسینہ آتا ہے، تو اس کے لیے عموماً جو میں دوا دیتا ہوں، میں دیتا ہوں میرکسول 1000 میں ویک میں خوراک دیتا ہوں، یا 200 میں ویک میں 2 خوراکیں، کچھ عرصہ دے کے دیکھتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہ ہو افاقہ تو پھر اس کے بعد میں دیتا ہوں ہیپرسلف کی ایک خوراک، ہیپرسلف کی ایک خوراک دے کے اس سے اگلے دن پھر میں دیتا ہوں سلیشیا 200 رات کو، اور کلکیریا کیپ 200 صبح کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے یہ بیماری آہستہ آہستہ قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سوال لکھا ہے کہ بیٹی نے کان چھدوایا تھا تو اس میں اکثر درد اور پیپ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کسی بھی زخم ہو، کسی بھی قسم کے زخم کے لیے آپ کیلنڈولا کبھی نہ بھولیں، اور کیلنڈولا اور اسٹیفی سیگریا 30 میں اور کیلنڈولا 30 میں، یہ آپ اگر کھائیں، اور کیلنڈولا اگر مدر ٹنکچر آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ اس کو صاف کریں کان کو، اور اسی کیلنڈولا میں کسی بھی کریم میں ملا کے اس کے اوپر لگائیں زخم کے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے، خشک ہو جائے۔ نہیں تو آپ اسے کیسے کیلنڈولا زالبے، یہ کیلنڈولا کریم پاکستان سے عام مل جاتی ہے، کیلنڈولا زالبے یا جرمنی سے مل جاتا ہے، امریکہ کینیڈا وغیرہ میں کیلنڈولا کریم مل جاتی ہے، وہاں تو امریکہ کینیڈا میں تو سٹوروں سے مل جاتی ہے، عام سٹوروں سے، گروسری کے سٹوروں سے، اور بڑی سستی اور اتنی بڑی پیکنگ اس کی ہوتی ہے کریم کی، کیلنڈولا کریم، وہ اگر آپ لگائیں اس کے اوپر تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیلنڈولا کریم جو امریکہ کینیڈا وغیرہ سے ملتی ہے بڑی بڑی پیکنگ میں، وہ ویسے بھی جو داغ دھبے ہوتے ہیں چہرے پہ، ان پہ لگانے کے لیے یہ بہت اچھی ہے، ان سے سارے جسم کے جو داغ ہوتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میرے یہاں دانے نکلے تھے، یہاں سے شروع ہوتے تھے، یہاں پہ سارے میرے دانے تھے کالے رنگ کے، 2 سال پہلے میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی، میں نے صرف کیلنڈولا اس کے اوپر لگائی روزانہ 3 دفعہ، کیلنڈولا مدر ٹنکچر میں نے 3 دفعہ ان پہ لگائی، خدا کے فضل سے یہ دیکھ لیں بالکل صاف ہے، کوئی نشان بھی نہیں۔ تو اس لیے کیلنڈولا داغ دھبوں کے لیے، زخموں کے لیے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کیلنڈولا بہترین ماؤتھ واش ہے۔ آپ بازاری ماؤتھ واش جو لیتے ہیں وہ تو کیمیکلز ہیں، لیکن یہ اوریجنل ماؤتھ واش کیلنڈولا مدر ٹنکچر کہ 5 قطرے اگر آپ منہ میں ڈال کے صبح پانی کے ساتھ کلی کر رہے ہیں تو آپ کا منہ اس طرح سارا دن فریش رہتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو جو بھی اندر وہ زخم وغیرہ ہوں، داغ دھبے ہوں، جسم منہ کے اندر بے شمار علائشیں ہوتی ہیں جو ساری رات منہ میں بنتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کیلنڈولا سے اگر آپ صبح صبح اپنا ماؤتھ واش کریں اندر سے، تو خدا کے فضل سے یہ آپ کا بہترین ماؤتھ واش آپ کا ثابت ہوگا۔ بڑے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بھی سکتے، کلی کر لیں، اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے 5 قطرے ڈالیں پانی میں گونڈ میں، اور اس کو جتنی دیر آپ منہ میں رکھ سکتے ہیں رکھیں، پھر اچھی طرح سے اس کی کلی کریں، غرارے کریں اور پھینک دیں اس کو۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ میرا خیال شاید آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ایز اے آفٹر شیو لوشن کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ میں جی اس کو ایز اے آفٹر شیو لوشن بھی استعمال کرتا ہوں۔ اچھا رانا صاحب، یہ منہ کے چھالوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ منہ کی چھالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیلنڈولا، یہ دانے دبوں کے لیے، میں نے بتایا نا آج سے 2 سال پہلے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا مجھے، میری تصویریں بھی میں کیسے دکھا دوں گا، یہاں سب دانے تھے، ادھر ٹوٹلی دانے تھے، بن گئے تھے، میں نے سوائے کیلنڈولا اگر کچھ نہیں کیا، صرف کیلنڈولا میں نے ڈیلی لگا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، نشان بھی نہیں ہے، دیکھیں کوئی نشان نہیں، لیکن صبر کے ساتھ، وہ ایک دن میں نہیں گئے تھے کہ 2 مہینے 10 دن میں چلے گئے تھے، 3-4 مہینے 5 لگے تھے مجھے، اس کے بعد صاف ہو گئے تھے۔ اب بھی کبھی مجھے کہیں بھی دانہ نظر آئے میں اس پہ صرف کیلنڈولا لگاتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، چند دن لگاتا ہوں، داغ خود ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، دانہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور داغ بھی نہیں رہتا۔
تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، یہ اتنی فائدہ مند ہیں. مطلب آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ کو اچانک چھری لگی، خدا نہ خواستہ، آپ پلستر تو اوپر لگا لیتی ہیں، لیکن پلستر لگانے سے پہلے اگر آپ اس پہ کیلنڈولا ڈال دیں، وہ وہیں زخم رک جائے گا اور پھر وہ اس میں پیپ نہیں پڑے گی. آرنیکا نہیں لگانا مدر ٹنکچر میں، زخم پہ کبھی آرنیکا نہیں لگانا، کٹے ہوئے زخم پہ کبھی آرنیکا نہیں لگانا، ہمیشہ اگر لگانا تو کیلنڈولا. اگر کوئی چیز جل گئی خدا نہ خواستہ، اگر آپ کا خدا نہ خواستہ یا آپ کے بچے کا گھر میں یا کسی کا جل گیا ہے، تو اس پہ کینتھریس مدر ٹنکچر لگانا ہے. اب کینتھریس مدر ٹنکچر دیکھیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ خرید کے اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں، جو کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں. کینتھریس مدر ٹنکچر آپ جلے ہوئے پہ لگائیں تو خدا کے فضل سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ کی جلن دور ہو جائے گی. کیلنڈولا زخموں پہ لگائیں، کٹ پہ لگائیں، دانوں پہ لگائیں، اپنا ماؤتھ واش کریں اس سے اندر سے، تو خدا کے فضل سے آپ کو صحت ملے گی اور آپ کو راحت ملے گی. یہ چھوٹے چھوٹے مدر ٹنکچر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں انسانی ضرورت کے لیے. تو ان سے اگر فائدہ لیا جائے تو انسان بہت ساری دوسری چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو ایسے مدر ٹنکچرز ضرور گھر میں رکھنے چاہیے، جس میں ہو گیا ہائی پیریکم، کیلنڈولا، ایکینیشیا، کینتھریس. مدر ٹنکچر اگر یہ بوتل آپ نے گھر میں رکھی، آپ کو وقت ضرورت کام آ سکتی. اچھا، بعض اوقات بعضوں کے ٹیکہ لگنے کے بعد، خاص طور سے جب ویکسین بھی لگ رہی ہیں آج کل، تو اس جگہ پہ گلٹی بن جاتی ہے اور وہ درد کرتی ہے، اس کا بھی کوئی ہے علاج ہومیوپیتھک؟ دیکھیں، گلٹی بننے سے مراد ہے کہ وہاں بلوکیج ہو جاتی ہے نا، گلٹی سے بن جاتی ہے، ابھار سا ہو جاتا ہے چھوٹا سا، کئیوں کے ابھار ہو جاتا ہے، کئی کا نیلا رنگ ہو جاتا ہے. اس کے لیے میرے آقا اور میرے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے بہترین دوائیں بتائی ہوئی ہیں. ویکسین سے پہلے تھوجا، ٹھیک ہے، وہ کھائیں آپ، لیکن آپ ویکسین کے بعد بھی تھوجا کھا سکتے ہیں. تو اس سے اللہ ماشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اگر ہو جائیں تو پھر آرنیکا، لیکسس اور اوپیم، یہ پیارے حضور نے بتائی ہوئی ہیں، 200 میں ملا کے آپ کھائیں. ایک دفعہ کھائیں، 2 دفعہ کھائیں، 3 دفعہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر کسی کو وہ بعد میں بخار وغیرہ ہو جائے، کئیوں کو جھنجھنی سی ہوتی ہے اور زکامی فلو کی علامات پیدا ہوتی ہیں کئیوں کو، ان کو میں نے کیمفر بتایا تھا، کیمفر کھائیں آپ. سوری، کسی بھی پوٹینسی میں، 30 میں، اگر شربت کفور ہے وہ لیں، کیمفر 1X میں لیں، مدر ٹنکچر میں لیں، جو فوراً جھنجھنی سی جو کانبا سا شروع ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے اس. تو اچھا سوری رانا صاحب، دیکھا بعضوں کو کھانسی بھی ہو جاتی ہے اس سے. دیکھیں، یہ سب ان کا اینٹی ڈوٹ اگر کوئی ہے تو وہ صرف تھوجا ہے، صرف تھوجا. باقی جیسے اگر کسی کو سردی لگے تو وہ کیمفر کھا لیں. اگر کسی کے گلٹی بنے یا اس کو درد ہو یا بلیو ہو جائے، ہر جگہ داغ سا بن جائے، تو پھر وہ آرنیکا، لیکسس اور اوپیم، یہ 200 میں ملا کے کھائے تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا. جزاک اللہ. اچھا رانا صاحب، مستقل مزاجی کے لیے کوئی دعا تجویز فرما دیں. کس کو؟ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے خاص طور پر. ویسے یہ سوال آیا تھا. نہیں، مستقل مزاجی سے کیا مراد ہے ان کی؟ یعنی کہ یہ ہوگا جس طرح انسان کی عادت میں شامل ہے کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتا. دیکھیں، اس کی تو بے شمار علامات ہوتی ہیں، اور ہر علامات پہ بے شمار مطلب کہ بندہ سوچ سکتا ہے. مستقل مزاج جو نہ ہو وہ عموماً بے چین ہوتا ہے.
کوئی بھی بے چین روح ہو وہ مستقل مزاج نہیں ہو سکتی. ان کو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، ہر کام آدھا انہوں نے شروع کرنا تھا، پھر آدھے میں چھوڑ دینا ہوتا ہے. آج کسی جگہ جاب ڈھونڈیں گے، کل چھوڑ دیں گے. ہفتہ 10 دن مہینہ کام کریں گے، چھوڑ دیں گے کہ نہیں میں نے یہ نہیں، میں نے وہ کرنا ہے، اور میں نے یہ کر لیا، اب مجھے میرا دل بھر گیا، میں نے وہ کرنا ہے. وہ خوابیں دیکھتے رہتے ہیں اور شیخ چلی کی طرح خیالوں میں ہی سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، اور بے حد بے چین ان کی روحیں ہوتی ہیں. ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں ایسے بھی کر لوں، میرے پاس یہ ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، ٹیکسی ہو، فلاں ہو، ٹینگ ہو. لیکن اصل میں وہ ہوتے ہڈ حرام ہیں، وہ ہوتے ہڈ حرام ہیں، اور ہڈ حرام کی دوا ہے سلفر. تو ایسے کوئی بھی، جیسے میں نے یہ علامات چند بیان کی ہیں، یہ اگر کسی میں بھی پائی جائیں تو اگر سلفر CM میں خوراک کھا لے یا 10 میں، تو اس کو کافی فائدہ ہوگا، اس کا مائنڈ چینج ایسا ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ایسی چیزیں نہ یکدم ہوتی ہیں اور نہ یکدم جاتی ہیں، لیکن انسان کا رجحان چینج ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کوئی جس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کسی چیز میں، تو اس کے لیے دعا ہوتی ہے اگر میں کروں یا نہ کروں، اس کے درمیان میں رہتے. مثلا میں فلاں بندے سے جان چھڑاؤں یا نہ چھڑاؤں، میں طلاق دوں، میں طلاق نہ دوں، میں یہ کام شروع کروں، میں نہ کروں، میں ایسے کروں کہ میں اچھا یہ میں کر لیتا ہوں، پھر کہتا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. وہ دو چیزوں کے درمیان میں اٹکا ہوتا ہے. اس کی بات کر رہے ہیں ہم. جی جی بالکل. اس کی دوا یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خود اعتمادی نہیں ہوتی اس بندے کو، نا اعتماد میں کمی ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. اس کے لیے دوا آتی ہے اناکارڈیم. اناکارڈیم اگر آپ دیں ایسے بندے کو، تو میں نے چونکہ ایسی دواؤں پہ خود بھی تجربات کیے ہوئے ہیں، تو میں مثال نہیں دیتا اس کی، لیکن بڑی مثالیں ہیں اس کی. تو یہ اعتماد بحال کر دیتی ہے یہ دوائی. پھر بندے میں فیصلہ کرنے کی قوت آ جاتی ہے کہ میں نے جو کرنا وہ سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے. پھر وہ آئیں مائیں شائیں میں نہیں ہوتا، کروں نہ کروں کے چکر میں نہیں رہتا. وہ کہتا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے، گو ہیڈ، وہ کر دیتا. مثلا اگر بہو اور ساس کی لڑائی ہوتی ہو تو بہو کو کبھی بھی اناکارڈیم نہ دیں، اور اسی طرح ساس کو کبھی اناکارڈیم نہ دیں، ورنہ پھر وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہو جائے گی، وہاں طلاق تک بات پہنچ جائے گی. ایسا ہوا ہے، میں اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں. تو وہاں پہ کون سی دوائی دینی چاہیے؟ وہاں اسکورپیو دیں مدر ساس کو. اچھا، اسکورپیو 200 میں دیں تو وہ ساس صاحبہ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح کا مطلب ہے کہ بہو کو بھی پھر وہی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، بہو کو نہیں، بہو کو تو تنگ کیا جاتا ہے نا، بہو کو تو اریٹیٹ کیا جاتا ہے، بہو کو تو بوجھ اس پہ مطلب بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو اریٹیٹ کیا جاتا ہے کئی طریقوں سے. تو اصل میں قصور تو ساسوں کا ہوتا ہے. میں سب ساسوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ گند پایا جاتا ہے. تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایسی ساسیں جو سخت جھگڑالو ہوں، جنہوں نے اپنی بہوؤں کا جینا حرام کیا ہو، ایسی ساسوں کو آپ اور یا سسر کو، دونوں کو اسکورپیو 200 میں ہفتے میں ایک بار پانی میں ڈال کے پلا دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، بعض بچے جو بہنوں کے ساتھ مثلا کے پلتے ہیں، رہتے ہیں، ان کے اندر اکثر لڑکیوں والی عادات شامل ہو جاتی ہے، کھیلنا، گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، یا جو بہنیں کرتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے. تو اس کے لیے بھی کوئی ہومیوپیتھک دوائی ہے؟
دیکھیں جی اس کے لیے دوائی اس کا مجھے پتہ ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ایک گھر میں اگر 5-6 بہنیں ہیں تو ان کا ایک بھائی ہے، وہ بہنیں بھائی کے ساتھ کھیلتی ہیں، تو وہ جو بھائی ہے وہ بھی وہ لڑکیوں کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے، لڑکیوں کی طرح ہی وہ سارا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ لڑکیوں کی طرح ہی تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دوائی تو سچی بات ہے میرے ذہن میں نہیں کوئی بھی، لیکن اس کو علادہ کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، یا ان سے اتنا بھی پیار نہ کریں کہ وہ آپ کی عادات اپنا لے. تو دوائی تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آپ نے جو فرمایا تھا نا ساس اور بہو کی لڑائی کے بارے میں، اب یہ کمنٹس آیا اگر بہو جینا حرام کر دے تو پھر اگر بہو جینا حرام کر دے تو پھر بہو کے مسائل دیکھنے پڑیں گے، پھر بہو کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں جینا حرام کر رہی ہے. اس کے لیے پھر دوائیں دی جا سکتی ہیں، اس کو بھی کھاٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے دوائیوں سے لگ بھگ. اچھا ویکسین، میرے خیال سے اس کا تو شاید آپ یقیناً جواب دے چکے ہیں، پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ویکسین لگانے کے بعد اسی جگہ پر دانے نکلتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ بھی کیمنڈولا لگائی جا سکتی ہے کہ کیا اس کا؟ بالکل لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور رانا صاحب بعض اوقات کبھی ہوتا ہے کہ دانتوں کو ٹھنڈا پانی لگتا ہے جا کے، جب ہاں پانی ٹھنڈا پی. جی اس کی دوائی فاسفورس ہوتی ہے، فاسفورس 30 میں اگر آپ لیں تو ٹھیک ہو جائے گی. ایک کیا میں سوال کروں؟ آپ کے پاس سوال کہ میں کروں؟ سر سوال ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، سوال ہے میرے پاس. سوال ایک مطلب ہے کہ باوجود کوشش کے رات کو نیند نہیں آتی، رات کے آخری پہر میں نیند آتی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ رات کو کوشش کے باوجود جو ہے نیند نہیں آتی، لیکن لیٹ نیند آتی. میلاٹونن 6x میں دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا میں ذرا ایک دو سوال وہ جو تھے جو پہلے کے آئے ہوئے تھے ان میں سے میں پوچھ لوں. رانا صاحب اس کا میں خاصا آپ نے شاید کل جواب دے دیا ہوا ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے شاید اس میں سے کوئی تھوڑا سا وہ ہو. مجھے تھائرائڈ ہے، ان کا تھائرائڈ جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہے، اور تھائرائڈ کی دوائی 75 ملی گرام میں لے رہی ہیں، کولیسٹرول زیادہ ہے، الٹی بازو میں ہاتھ سے کوہنی تک درد ہے ان کے نا. مجھے ہر بات پر بہت غصہ آتا ان کو ہر بات محسوس ہوتی ہے. میری عمر 52 سال ہے. ہاں جی میرا کل کا وی او جی پہ پروگرام دیکھ لیں، اس پہ میں نے تفصیل پہ بات کی ہوئی اس پہ. ٹھیک ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کے دوران اکثر چھالے بن جاتے ہیں. یہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جن کے چھالے بنتے ہیں، وائٹ رنگ کے جو چھالے ہوتے ہیں، اس کے لیے کینڈیڈا ایلپ 30 میں دوا ہے. اگر وہ نہ ملے آپ کو تو سسٹس 30 میں، سسٹس 30 میں بھی آپ لے سکتے ہیں ان کے لیے. اچھا صدیقہ کیسرا صاحبہ فرماتی ہیں ماشاءاللہ بہترین نسخے بتا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور پوری ٹیم کو بھی. یہ ساس ہیں یا بہو ہیں؟ مجھے لگتا ہے دونوں ہی ہو شاید. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے. ہم فی سبیل اللہ یہ خدمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی جتنی خدمت کر سکیں وہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انسانیت کی خدمت ہی پسند ہے، اور سب سے زیادہ خدمت انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا یہی ہے کہ میں تو میرا مقصود اور مطلوب ہی خدمت خلق ہے. تو ہم بھی انہی قدموں پہ چلتے ہوئے، انہی کی راہوں کو ناپتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد بھی مقصود و مطلوب خدمت انسانیت ہو. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں بھی قبول فرمائے. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، آپ نے سنا، آپ کو پسند آیا، آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو پھیلائیں. آپ جتنا پھیلائیں گے آپ کو خدا تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اور خدا تعالیٰ آپ پہ اپنے بے شمار فضل و کرم فرمائے گا.
کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے. نیکی ہے جتنی پھیلائیں گے اتنی ہی لوگوں کو فائدہ دے گی. تو میرا خیال ہے پروگرام آپ ختم کرنے لگے ہیں. رانا صاحب ابھی 2 سوال ہیں میرے خیال سے، میں اگر ان کو کر دوں آپ کی اجازت ہو تو، جس میں چلیں ایک تو میرے سے بھی متعلق آ گیا تو میں کہا میں بھی وہ کر ہی دیتا ہوں. جی فرمائیں. اگر کوئی بہت زیادہ خراٹے لیتا ہو رات کو سوتے ہوئے، اس کا کیا حل ہے؟ یہ مرض خاکسار کو بھی لاگو ہے، یہ میرے لیے تو نہیں، میں تو نہیں پڑھ رہا، بس سوال پڑھ رہا ہوں. خاکسار کو بھی لاگو ہے، بہت پریشانی لاحق ہے، کوئی دوائی تجویز فرما دیں. جزاک اللہ. ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ. بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ اکثر خراٹے جو ہوتے ہیں یہ ناک کے بند ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اندر سے گلا بند ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ برائٹا کارب 200 میں صبح کے ٹائم لیں اور اوپیم 200 میں رات کو سوتے وقت لیں. کچھ عرصہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ خراٹے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. آمین. اچھا، کمر کے نچلے حصے میں بہت درد ہے، کولوں میں بھی درد ہے، جھکنا اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا سب مشکل ہے، ریڑھ کی ہڈی جیسے بالکل سیدھی ہو گئی. اسی کے لیے تو پہلے دوائی تھوڑی دیر پہلے تو بتائی تھی. ہاں جی، جزاک اللہ. آپ کا میرا خیال شاید یہ دوست پروگرام میں لیٹ شامل ہوئے ہیں. اگر بعض لیکن جی بچوں کی یہ بات کسی بھی قسم کی کمر کی درد ہے، آپ کو کوئی دوائی سمجھ نہیں آتی تو رسٹرکس سب سے پہلے لے لیا کریں. رسٹرکس اور آرنیکا برائیونیا 200 میں ملا کے لیں. آپ کسی بھی قسم کی کمر کی درد کے لیے 2-3 دفعہ دن میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے فاقہ ہوتا ہے. اگر نہ ٹھیک ہو تو کولوسنتھ اور میگ فاسٹ 30 میں ملا کے اس دوائی کے ساتھ لیں. تو مطلب آرنیکا برائیونیا رسٹرکس آپ نے 200 میں لے لی، آدھے گھنٹے بعد کولوسنتھ اور میگ فاسٹ 30 میں ملا کے بشک دن میں 5-6 دفعہ لیں، آپ کی دردوں کو راحت مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ ہینا طیبہ طارق صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے ماشاءاللہ ہر دفعہ بہت سوال ہوتے ہیں، تو یہ شاید لگتا ہے کہ پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا، میں ان کا یہ سوال لاسٹ سوال کر دوں، ساتھ میں ایک آخری کمنٹس کروں گا. 2 کمنٹ، سوری 1 کمنٹس نا. اگر کوئی چیخیں مارے اور شور مچائے، اچھا سمجھدار انسان اور غصہ بہت آئے اور ایک ہی بات پہ اڑ جائے. دیکھیں جی، اگر تو وہ چیخیں مارتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور آپ کو اور چیختا ہے چلاتا ہے بہت، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، چیختا چلاتا اور آپ مارتا بھی ہو آگے سے، یا اس کا ہاتھ اڑ جاتا ہو اچانک، تو اس کے لیے صرف میں آپ کو 2 دعائیں بتاتا ہوں. آپ دونوں بھی دے سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی دے سکتے ہیں. وہ دوا ہے ہائیو سیاسمس 200 میں، اور دوسری دوا کا نام ہے اسٹریمونیم 200 میں. یہ دونوں دوائیں آپ ملا کے بھی دے سکتے ہیں اور باری باری بھی دے سکتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک بھی دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مرض کو، اس پیشنٹ کو راحت ملے گی. جزاک اللہ. اچھا، ایک دوست نے سوال کیا ہے، چہرے پہ جو چھائیاں پڑ جاتی ہیں، ہمارا پروگرام کے اوپر اگر وہ اس کو دیکھیں تو ہمارے پروگرام کے اوپر بار بار جو ہے ہمارے ایڈمنس جو ہیں وہ اس کو رانا سعید خان صاحب کے نسخوں کو چلا رہے ہیں، اس میں یہ چھائیوں کا بھی نسخہ ہے. اس کے ساتھ جو لاسٹ کمنٹس میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور اچھے نسخے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میری طرف سے بھی سلام، یعنی کہ یہ ہینا طیبہ طارق صاحبہ کہہ رہی ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین، سوال تو ہمیں اور بھی زیادہ موصوف ہو رہے ہیں، مجھے پرائیویٹلی طور پہ بھی آ رہے ہیں، پر چونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا یہ پروگرام تھا جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین جنہوں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے اور اپنے معزز ہومیوپیتھ مکرم رانا سعید احمد خان صاحب اور عامر جمشید صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اسی طرح اگلے ہفتے جرمنی ٹائم 2 بجے
پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ 2 بجے سے پہلے عامر شمشیر صاحب جو ہے نا یا تو کال ایکسیپٹ کر لیں یا تو آن لائن ہو جائے. اگر یہ اگلی دفعہ ٹائم پہ نہ آئے تو ان کو 20 پیٹیاں آم کی جرمانہ ہوں گی. اب تو میں 20 منٹ پہلے آ جاؤں گا. مجھے پتا ہے آپ آئیں گے. ان کو اگر یہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے پروگرام سے تو 20 پیٹیاں 20 باکسز آم کے یہ پے کریں گے. میں اس کا مطلب کہ آم کھانا بھی 1 ہفتے تک چھوڑ دوں. تو ناظرین اجازت دیں ہمیں, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم.